نبعث فیہم رسولا، میں نے تجھے ان میں مبعوث فرمایا۔ نبی کا نام لیتے ہوئے دنیا والوں کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان، بڑے نخرے سے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کس کو بتاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کل اندھیری کوٹھڑی میں جب فرشتے پوچھنے آئیں گے، بتا تو نے رسول اللہ کی وردی پہنی ہے یا کس کی وردی پہنی ہے؟ تلاشی تو وہاں ہو جائے گی۔ پھر چہرہ مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنے چہرے پہ آویزاں کر اپنے تن بدن میں، اور یاد رکھو اس داڑھی سے ایک داڑھی اندر ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک داڑھی یہ ہے، ایک داڑھی اس سے اندر ہوتی ہے۔ وہ کون سی داڑھی ہے؟ وہ داڑھی یہ، یاد رکھو، ماں باپ کے قدم چومنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں اور باپ کا نافرمان، حاجی ہے، نمازی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، غازی ہے، شہید ہے، جہاد کرنے والا ہے، کوئی عبادت اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس کی۔ کر لے جتنی مرضی عبادت کرنی ہے تو نے کر لے، اگر ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری کوئی عبادت میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ مت کرو ماؤں کو ذلیل، ماؤں کو ذلیل مت کرو۔ کہتے ہو جی کہ اور ماں ساڑی پاگل ہو گئی ہے، اچھا لیا پاگل ہو گئی ہے۔ ایک بندے نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا حضور میں نے 7 بار اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور نے آ کر فرمایا حسن، ایک رات کو اٹھ کر جو تو نے اس کو، تیری ماں نے تجھ کو دودھ پلایا تھا نا، تو نے ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ابھی تک۔ اور سنو، ماؤں کے ان ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، ان ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے جو اپنے خاوند کے پردے، جو گھر کی چار دیواری ہے، بغیر اجازت کے پار نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کو بتائے بغیر اپنے گھر کی چار دیواری پار کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی رہتی ہے، جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آتی تب تک اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور خامدوں سے زبان درازی کرنے والی عورتیں، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ بیوی میرے پاؤں کی جوتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت بنائی ہے، اسی عورت کے قدموں تلے جنت ہے جس کو تو پاؤں کی جوتی کہہ رہا ہے۔ تو حیا کر، رسول اللہ کے نظام کو اپنا، نبی پاک کی تعلیمات کو اپنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ کس پر ایمان لائے؟ اونچا بولو بھائی، کس پہ آئے؟ غیب پر ایمان لائے۔ غیب میں کیا ہے بھائی؟ قیامت۔ اللہ کے نبی سے کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ کسی کی ہوئی ہے؟ نہیں، غیب ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، غیب ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال کا یہ جو جتنے بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں جی، لینا میں بیواں کھڑا کر کے جڑی دیندے ہو، زکوٰۃ دیندے ہو، جو آپ کی طرفوں کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ ہم نے ان کو دیا ہے، بیواؤں کو امداد دی ہے، اور پھر ان کی تصویریں کھینچتے ہو، ان کی ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہو اور کہتے ہو جی کہ ماشاءاللہ ہم نے اتنی خدمت کی ہے۔ اور چلیا یہ تو بات وہی ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہتا ہے او پیر صاحب اسی ایویں کہویں نا جی میں ہن وی 10 فقیر لے کے آیا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اور کئی سیانے ہوندے ہیں جرگے پہ بیٹھ کے ہاتھ راسی کو ماڑے تے نا مسیتی پہ گھڑی ساڑی لگی دی ہے، اے نہیں دستے کہ مسیتی دیاں ٹوٹیاں میرے گھر لگی دیاں، اے نہیں دستے کہ مسیتی دیاں جڑیاں ٹوٹیاں وہ میرے گھر لگی دیاں۔ اور بھائی صاحب اللہ کے دین سے پیار کریں۔ یہ پردے میں بیٹھی میری بیبیاں غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا خامن نہ کھائے، اس سے کلام ترک کر دے، اس سے قطع تعلق ہی کرے۔ جس کی بیوی بے نماز ہو، نماز نہ پڑھے، اس کے ہاتھ کا نہ کھا۔
اب یہ نہیں کہ بندہ آپ نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ. ہاں؟ پہلے خود نماز پڑھو. صبح سویرے اٹھ کے سارے پترا اٹھو نہ نماز پڑھو نہ اٹھو. آپ پڑھنا آپ پڑھتا نہیں ہے تو انہوں نے شور پانا. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کرتے ہو جب تم اس پر خود عمل نہیں کرتے ہو.